بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے تو افلاطون جالینو سے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں ہر کرا جاماز عشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد عزیزان گرامی قدر برادران اسلام یہ 11ویں شریف کی مبارک محفل جو ہر ماہ منعقد ہوتی ہے اس کا مقصد برکتوں کا حصول بھی ہے رحمتوں کا حصول بھی ہے گھروں میں کاروبار میں زندگیوں میں رحمت کے حاصل کرنے کے لیے یہ محفلیں ہمارے یہ دوست بپا کرتے ہیں
اس سے دو بنیادی چیزیں پیش نظر رہتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، دوسری چیز یہ کہ ہمارے دین کا جو پیغام ہم سب کے ذمے ہے وہ بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا صحیح تو دوستوں تک پہنچنا چاہیے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے منہ میں پہنچے کہ اسی کا نام فقیری ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے ساری دنیا دے دے تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں ساری دنیا کو روٹی بنا کے مخلوق کو کھلا دوں گا۔ انسانوں کا جو دل ہے نا، دل، اس دل کی رکھوالی کرنا، اس دل کو راضی رکھنا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ دلوں کی دلداری کرنے سے بڑا نیک عمل کوئی نہیں۔ دل توڑنا سب سے بڑا جرم ہے، کسی کے دل کو خوش کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کسی بزرگ کا قول ہے، دل بدستاور کہ حج اکبر است، کسی دل کو نیکی سے راضی کر دے کہ یہ حج اکبر جتنا ثواب رکھتا۔ اس لیے یہ محفل، اس کو آپ کہیں رسمی محفل نہیں سمجھیں، یہ ہماری ایک با مقصد محفل ہے، عظیم محفل ہے۔ تو میں کیونکہ حضور سیدنا حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب حاجی محمد حنیف صاحب نے بھی مجھے فرمایا ہے اور ہمارے ادیب محترم نے بھی بہت ہی خوبصورت ان کے کلام کا ایک حصہ آپ کو سنایا ہے۔ اصل میں ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں بڑا نازک دور ہے، سیدھے جملے سے بھی الٹے معنی لے لیے جاتے ہیں۔ وہ حضرت بلے شاہ کی طرف منسوب ہے کہ اچیاں بانگاں اوئی دین دے تے نیت جنہاں دی کھوٹی، بندہ دے پھر اذان دینی کی۔ مطلب اس قسم کے کلام ہیں جن سے ہمارے جیسے تھوڑے پڑھے ہوئے یا اندر کے میلے لوگ غلط معنی لے کے ان بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بلے شاہ کو سمجھنے کے لیے وارث شاہ چاہیے، وارث شاہ کو سمجھنے کے لیے میاں محمد بخش چاہیے، میاں محمد بخش کو سمجھنے کے لیے خواجہ فرید چاہیے، خواجہ فرید کو سمجھنے کے لیے حضرت علامہ اقبال چاہیے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا کلام وہی سمجھتے ہیں جو اسی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ میں بہت ساری جگہوں پر میں نے خاص جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ دور وہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اے درد عشق، اے درد عشق ہے گوہر آبدار تو، اے درد عشق ہے گوہر آبدار تو، دیکھ نامحرموں میں نہ ہو آشکار تو۔ اتنی اردو تو ہم سارے سمجھتے ہیں نا جی۔ کہہ یہ رہے ہیں، او میری محبت کے گوہر، او میرے عشق کے گوہر، او میرے درد، او میرے عشق، او عشق خدا، عشق رسول، عشق اولیاء، تو گوہر آبدار ہے۔
لیکن یاد رکھ موتیوں کو کباڑی یہ نہیں جانتے کہ موتی کیا ہوتا ہے، انہوں نے تجھے بھی کباڑ میں ہی دھر دینا ہے۔ دیکھ نامحرموں میں نہ ہو آشکار تو، جو تیرے محرم ہی نہیں ہیں ان میں ظاہر نہ ہونا۔ جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، باہر نہ نکل ورنہ پتھر ہی پتھر پڑیں گے۔ حضرت سلطان بہو کہتے ہیں شین شریعت والے دروازے اونچے، انکار نہیں ہے، شین شریعت والے دروازے اونچے، پر راہ فقردہ موری ہو۔ شین شریعت والے دروازے اونچے، پر راہ فقردہ موری ہو۔ پٹ پٹ اٹاں وٹے مارن تے درد منداں دے گھوری ہو۔ راہ مہیدہ عاشق جانن کی جانن یار اتھوری ہو۔ اس لیے ہم جس دور میں ہیں اکا دکا کوئی ملے گا جو اس راہ کا راہی ہے، ورنہ چھل کے چبانے والی دنیا بے حد موجود ہے۔ اس لیے ہمارے عزیز محترم نے جو شعر پڑھا، کیا پڑھا تھا جناب؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ منگن ایمان تے شرماون عشقوں، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو جیڑی منزل عشق پہنچا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندے کو پتا ہو کہ عشق بلا کیا ہے، شے کیا ہے۔ پہلا لفظ ہے محبت۔ محبت کا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے میل الطبع الی الشیء، کسی چیز کی طرف دل کا خود بخود کھچنا، کسی چیز کی طرف۔ گلاب کے پھول کو دیکھا دل کیا توڑ نہ لوں، یہ جو کھچ ہے، یہ جو میلان طبیعت ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں محبت۔ کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ اب محبت جو ہوتی ہے یہ تو ہے کھچ، کشش، اٹریکشن، لگن، جاذبیت، کشش، لیکن اس میں جب شدت آ جائے پھر وہ عشق کہتے ہیں۔ محبت میں شدت آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے سپارے میں اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کی ڈیفینیشن قرآن نے یہ بتائی کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ رب سے خالی محبت نہیں کرتے، اشد حبا للہ، خدا سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھ سے کیا کرو؟ عشق کرو، عشق، خالی محبت نہیں کرو بلکہ عشق کرو۔ اب اس عشق کا کام کیا ہوتا ہے؟ عشق جب آتا ہے تو یہ بعض اوقات دستاریں بھی اتار لیتا ہے، بعض اوقات یہ جبے بھی اتار لیتا ہے، بندے کو کفن پہنا دیتا ہے۔ آپ کبھی عمرے شریف پہ جائیں، کتنی سر پہ دستاریں ہوتی ہیں، حالانکہ جو میقات ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہ رستے میں آتا ہے۔ جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان سے سوار ہونے والے حضرات میقات آ گیا ہے، آپ حضرات احرام باندھ لیں، احرام باندھ لیں۔ لیکن ہم کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ اتھوں ہی باندھ لیں دے۔ یہ دیوانگی ہے، سر سے پگڑی اتر گئی، ٹوپی تھی
اتر گئی. اب قمیص تھا اتر گیا, ایک چادر ادھر پہن لی, ایک چادر ادھر لپیٹ لی. اب سفید چادر تھی, کفن بھی وہی تھا, بس فرق یہ ہے وہاں لیٹے ہوئے تھے, یہاں مردے چل رہے ہیں. یہی عشق ہے. اب سب نے جانا ہے, یہ نہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر, سب ایسے پھر رہے. بیچ میں ایک سیاہ رنگ کے غلاف والا کمرہ ہے, کوئی وہاں بحث نہیں کرتا, یہ تو کوٹھا ہے, یہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے, اس پہ تو یہ کالا کپڑے کا غلاف ہے, یہ غلاف تو ہماری فیکٹری میں بھی بن سکتا ہے. اسی کو دیوانوں کی طرح چومے بھی جا رہے ہیں, روئے بھی جا رہے ہیں, اور روتے روتے بے ہوش ہو کے بعض اوقات لپٹ جاتے ہیں, اور یہ ہوش نہیں رہتا کہ یہ کعبے کا غلاف ہے یا خدا کا دامن ہے. یہی دیوانگی ہے, یہی عشق ہے, یہی عشق ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا جو ملتزم, یعنی وہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہاں جو غلاف لپٹا ہوا ہے, وہاں حکم یہ ہے کہ یوں لپٹو, سینہ بھی, منہ بھی, ماتھا بھی, ہاتھ بھی, یعنی سب کچھ ساتھ لگا لو. اگر یہ ملتزم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کچھ اس سے لپٹ جائے. اب ایک عورت تھی وہ لپٹی تو وہ پنجابی میں کہے ہالوئے ربا, یعنی پنجابی میں وہ سرگودے والی ہالوئے ربا, پھر روئے دھاڑے مار مار کے, پھر اپنی بیٹی کو یا آئے او دھیا, اس کو غم اپنی بیٹی کا تھا, سنا خدا کو رہی تھی. اب پکڑے ہوئے تھی اس کے دامن کو, اسے یہ ہوش نہیں تھا یہ کعبے کا غلاف ہے یا میرے خدا کا دامن ہے. یہ عشق ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے محبت کر تو خالی کھینچ نہیں میری طرف, خالی کشش نہ کر, مجھے ملنا ہے تو میرے ساتھ عشق کر, میرے ساتھ پیار کر, تو یہ کھوکھلا پیار نہ کر, مٹ کے کر, مک کے کر. پر پیار سب کا برابر نہیں ہوتا, پیار سب کا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا زکوٰۃ کا مسئلہ, آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو زکوٰۃ ہے 100 میں سے 2.5, لیکن اگر خدا مجھے کچھ دے دے تو میں 40 کے 40 اونٹ ہی خدا کی راہ میں دے دوں. بابا فرید گنج شکر کا بھی قول ہے. زکوٰۃ کا پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کیا مسئلہ بتاؤں, شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں, طریقت کی زکوٰۃ بتاؤں, حقیقت کی زکوٰۃ بتاؤں؟ سرکار تینوں بتا دیں. فرمایا شریعت کی زکوٰۃ تو 2.5% ہے, طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5 رکھ لو باقی سارے دے دو, اور حقیقت کی یہ ہے کہ سارے بھی دے دو خود بھی بک جاؤ, خود بھی بک جائیے. یہ حقیقت, اور اسی حقیقت کا نام عشق ہے. عشق جو ہوتا ہے وہ بھی لگاتا ہے, اپنے آپ کے گلے میں بھی کپڑا ڈال دیتا ہے, کہتا ہے میں بھی حاضر. اس لیے خالی مومن رب کو نہیں چاہیے. حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ خالی مومن اسے نہیں چاہیے, اسے وہ مومن چاہیے جو اس سے پیار کرنے والے. اور یہ کہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت سلطان باہو نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ دے دیا, نہیں, یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے. 6 سپارہ سورۃ مائدہ, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم, تم میں سے جو شخص مرتد ہوتا ہے یا دین سے کوئی پھرے, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پہ احسان نہ چڑھائے,
یا میرے دین کو ٹیک نہ دے، پھرنا ہے تو پھر جائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، میری ذات تمہاری محتاج نہیں ہے۔ یہ کوئی جماعت یا کوئی فرد نہ کہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو خدا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ فرمایا تم پڑھو گے تب بھی میں ہوں، تم نہیں پڑھو گے تب بھی میں ہوں۔ تم ماتھے ٹیکو گے تو یہ نہ مت سمجھو کہ تم ماتھا ٹیکو گے تو میں ہوں گا، تم نہیں ٹیکو گے تو میں مک جاؤں گا۔ فرمایا تم مجھے سجدہ کرو تب بھی میں ہوں، نہ کرو تب بھی میں ہوں۔ تمہارے سب کے سجدے مجھے بڑھا نہیں سکتے، اور تم سارے انکار کر دو مجھے گھٹا نہیں سکتے۔ میں کسی کا محتاج، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو چاہیے کیا؟ فرمایا خالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کے دین سے کوئی پھرتا ہے تو مفہوم یہ ہے کہ پھر جائے۔ یا اللہ پھر تجھے کیسے مومن چاہیے؟ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، فرمایا سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے پیار کرے گی اللہ اس سے پیار کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو وہ مومن چاہیے جو پیار کرے، اللہ کو وہ مومن چاہیے۔ سلطان بہو نے بالکل یہی کہا، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، خالی ایمان مانگتا پھرتا ہے، عشق سلامت کوئی ہو۔ فرمایا سب نہیں ہے، یہاں دیکھ لیں کتنے ہیں۔ عشق سلامت کوئی ہو، عشق اور ایمان ملتے ہیں تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، پھر بلال بنتے ہیں، پھر صدیق بنتے ہیں، پھر عمر بنتے ہیں، پھر عثمان اور علی بنتے ہیں، پھر حسن و حسین بنتے ہیں۔ آپ ان کے کردار کو دیکھیں نا، خالی ایمان وہ تو پس پسا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا گریستم زار زار۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ایک رات میں بہت رویا، گریستم میں رویا، زار زار شدید رویا، زار و قطار رویا، ساری رات روتا رہا۔ کس بات پہ روئے؟ کہتے ہیں میں نے رب کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، مسلمانہ چرا خوارند و زارند، میں رو رو کے پوچھتا رہا رب سے، او میرے اللہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ خوارند و زارند، مسلمان خوار زبوں کیوں ہیں؟ ذلت کی گہرائیوں میں کیوں ڈوب چکے ہیں؟ مجھے ندا آمد، میری فریاد و فغاں، میری صدائیں، میری چیخیں رب نے سنی۔ میں نے ایک ہی سوال کیا تھا، مسلمانہ چرا خوارند و زارند، کہ یہ دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہیں، خوار کیوں ہیں؟ اب جواب سنیں ایک ہی فکرے میں، کہتے ہیں ندا آمد، مجھے اللہ کی طرف سے جواب آیا، نمیدانی او اقبال تو پوچھتا ہے یہ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ نمیدانی کہ این قوم دلے دارند محبوب نہ دارند۔ فرمایا یہ ذلیل اس لیے ہیں کہ ان کے پہلو میں دل ہے مگر درد نہیں۔ یا تو علامہ اقبال سے بڑا کوئی مفکر لائیں، کیوں جی؟ یونیورسٹی سے لے کر مدرسے تک، وہابی سے لے کر شیعہ تک، سب یہی کہتے اقبال ہمارا ہے، اگر تمہارا ہے تو پھر اس کے بغیر نہیں گزارا ہے۔ وہ کہتا ہے عشق ہی سب کا نظارہ ہے، ہر چیز سے پیارا ہے۔
کیوں جی؟ اب تھوڑا سا میں کھول دیتا ہوں. کیوں کہا کہ مسلمانوں کی ذلت اس لیے ہے کہ ان کے پہلو میں دل ہے، درد نہیں. تو جس کے سینے میں درد نہیں، میں کہا کرتا ہوں وہ مرد نہیں. ہن پوچھلتے پیر آیا کہ نہیں؟ جس کے سینے میں درد نہیں وہ مرد نہیں. مرد، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوگن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر. قرآن مجید جتنے فقیر گزرے ہیں، میں ایک ایک کا عرض کروں آپ کو، سب نے یہی جو حضرت سلطان محمد باہو قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سب نے مہر لگائی. جب قرآن نے کہہ دیا مومن مجھے وہ چاہیے یحبہم ویحبونہ، جس سے میں پیار کروں اور جو مجھ سے پیار کرے. بات وہی جو میرے عزیز نے کہی کہ یک طرفہ نہیں، دونوں طرف. یحبہم ویحبونہ، یحبہم یہاں سب سے پہلے اب دو ہیں، ایک ہے مخلوق، ایک ہے خالق، ایک ہے بندہ، ایک ہے مالک. اب پیار پہلے مخلوق کرے یا مالک کرے؟ کیوں جی؟ ہن قرآن تو پوچھ دیا نا جی. آپ نے ٹھیک کہا، ہمارا دل تو ہے ہم ہی پہل کریں. اس نے کہا تسی پہل کر کی تھو سکتے ہو، تسی تے ہے ہی نہیں. سو پہلے تے ہاں ہی میں تے جیڑا پہلے ہوئے گا پہل تے وہی کرے گا. نہیں سمجھا؟ تواڈے جذبے نو میں سلام کردا کہ تسی سر دے دیتا ہے کہ پر تسی تے ہے ہی کو نہیں. ہائے ہائے ہائے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ جو صوفیاء کرام روایت لیتے کہتے ہیں اللہ پاک نے بتایا تھا، کہا تھا کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اللہ تھا، میں کلہ تھا، دوسرا تھا ہی کوئی نہیں. جب تو نہ تھا پھر تجھے کیسے جانا گیا، کیسے پہچانا گیا؟ جب تو اللہ تھا، خود بتایا نا کہ میں چھپا ہوا. ایک تو میں چھپا ہوا تھا، دوسرا میں خزانہ تھا. خزانہ بھی چھپا ہوا ہی ہوتا ہے، وہ بھی چھپا ہی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ میں شدید بالکل چھپا تھا، کوئی نہ جانتا تھا، نہ کسی کو میری خبر تھی. تو پھر میرے اللہ تو نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا فَأَحْبَبْتُ، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ میں نے پیار کیا. اے پہلی اٹ کائنات دی پہلی اٹ دا کی نہ ہے پیار. تے ہون بھی کوئی کرے انکار. پہلی اٹ ایرا کیا؟ بنیاد، حجر اساسی، فاؤنڈیشن، اس کائنات کی خشت اول جس پہ کائنات اٹھائی گئی ہے، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام عشق ہے، اس کا نام پیار. ہائے ہائے. اور ہوا کس کو؟ ہوا اس کو. یہ تو صوفیاء کرام حدیث پاک لائے ہیں. پیر وارث شاہ نے بالکل ٹھوک کے کہا، کہتے ہیں پہلا آپ خدا نے عشق کیتا، اتھے کوئی فتوے باز کمپنی تے نہیں بیٹھے؟ اچھا محبت والے بیٹھے، شکر ہے خدا ہے. ہوں میں گل فقیران دی ہوں چھڑی ہوئی ہے
تے اے ساری الا بلا بر گردن حاجی حنیف. جیڑا بندہ چواتی لاوے تے چٹکی کٹے تے چنگاری لاوے تے الا بلا تے او دے سر انہاں خود آکھیا جی حضرت سلطان محمد باہو، تو پھر باہو کا تو پھر یہی ہے. پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے عشق ایک بندے نال نہیں ہوندا، کم از کم دو ہونے چاہیے. کم از کم دو ہونے چاہیے. ایک عشق کرن والا، ایک جے نال ہووے. تے مولا نے فرمایا پہلے ہوئی محبت فاحببت، مجھے محبت ہوئی. وارث شاہ نے، یہ فقیر لوگ ہوتے نا، اساں لانے چکر پورا ٹمبر مارکیٹ دا تاکہ کسے نو پتہ لگے تے ساڑے تے فتوہ نہ لگے. اے آدن تنو جی میں دل کری لا فتوہ مار دے دو ہتھڑ نے. آدن پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں. یا رسول اللہ. اب اللہ پاک نے عشق محبت ادھر سے ہوئی. سیدھا کہیے کہ محبت عشق یہ پیار یہ اروار کی شے نہیں، پار کی ہے. یہ ادھر کی شے نہیں، یہ ادھر کی ہے. یہ سب سے پہلے کی کس نے ہے؟ یحبہم، فرمایا میں نے کی ہے. پہلے رب نے کی، رب کے جواب میں ایکٹ ادھر سے ہے، ری ایکشن ادھر سے ہے. پھر مخلوق کو ہوش آئی کہ وہ بے نیاز ہو کے پیار کرتا ہے، ہم نیاز مند ہو کے کیوں پیار نہ کریں. اس لیے حضرت سلطان باہو کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے پر عشق سلامت کوئی ہو. اس لیے عشق کے بغیر، محبت کے بغیر نماز کھوکھلی رہ جاتی ہے، نماز کی جان نکل جاتی ہے. حج کے اندر کچھ نہیں بچتا اگر محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، عقیدت نہ ہو. کیونکہ عشق آتا ہے ادب سکھاتا ہے، عشق آتا ہے احترام سکھاتا ہے، یہ گردن کو پکڑ کے جھکاتا ہے. اگر یہ نہیں آتا ہے بندے کی گردن یہاں ہوتی ہے، جب یہ آتا ہے بے گردن، یہ گردن جھکانے، پھر یہ درد سہنے کا حوصلہ دیتا ہے، درد سہنے کا حوصلہ دیتا ہے. درد بندہ تب سہتا ہے جب سینے میں لگن ہو. حضرت سلطان باہو کہتے ہیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. یہ کوئی سوکھی کار نہیں، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. 100 بدیاں تے لکھ علامیں کر جانی باغ بہاراں ہو. 100 بدیاں، کوئی پتھر مارے گا، کوئی پاگل کہے گا، برائیاں کریں گے، کوئی کچھ کہے گا، جو مرضی آئے منہ میں لوگ تجھے کریں گے، کہیں گے، تیرے گلے کریں گے، تجھے گالیاں دیں گے. اگر تو نے جواب میں وہ کچھ کر دیا تو فیل ہو گیا، تو برباد ہو گیا. 100 بدیاں لکھ علامیں کر جانی باغ بہاراں ہو. منصور جہیں چک سولی دتے جڑے واقف
बिल्कुल असरारां ते सजदियों सिर ना चाहिए बाहू। मैंने कहा ना सिर इंच, सजदियों सिर ना चाहिए बाहू, भवे काफिर कैन हजारां। इस पूरे के पूरे बैत पे नजर दौड़ाए फकीर कह क्या रहा है। हजरत इमाम गजाली कहते हैं बंदे थे तीन, गए थे हज को। एक था बल्ख के काजी उल कुजात का बेटा, एक था शेखुल इस्लाम का बेटा, और एक था बल्ख का फकीर। अब तीनों चले हज पे। जब पहुंचे खाना काबा शरीफ हरम के पास तो तीनों मिल बैठे, कहने लगे भाई सुना है कि काबा शरीफ पे पहली नजर पड़े तो जो दुआ मांगो कबूल होती है। तो इससे पहले कि हम काबे को देखें, इससे पहले कि हम काबे की जियारत करें, पहले दुआ का तायुन कर लें मांगना क्या है। पहले दुआ का तायुन कर ले, पहले आपस में मशवरा कर लविए मंगना की है। उन्हें के गल ते तेरी ठीक है, बैठ गए। जी भाई चीफ जस्टिस साहब के बच्चे आप क्या मांगोगे। उसने कहा हो रब को की मंगना, मैं यही मंगांगा रब्बा जदों मेरा अब्बा जावे ते फिर मेरी वारी आवे। उन्हें के भी ठीक है। शेखुल इस्लाम साहब तुसा उन्हें आख्या सानू भी यही सूट करता है कि मेरा अब्बा जदों कबर च पैर पावे ते अल्लाह करे कुर्सी मेरे ही हाथ आवे। उन्हां ते कुर्सियां लै लईयां ते ओ हुण ओ फकीर सी। हुण भाई तू मंग, ओ ना वजीर आला दा पुत्तर ते ना वजीर आजम दा पुत्तर, ना ओदी कोई फैक्ट्री। उन्हें आख्या हुण है कख नहीं, मंगा की। सोचदे उन्हें आख्या असी फिर होर की मंगना ओदे तू, असी आखांगे थोड़ा जा अपना इश्क दे दे। तुसी दुनिया सारी लै लईती, असी थोड़ा जा एवें कतरूक, बस एक कतरा मुझे दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। आए तीनों, काबा शरीफ की हुई जियारत, फैले हाथ, मुंह में आई इल्तिजा, उठी सदा ओ मेरे खुदा, सदा आई अता कर दिया। पलट गए घर, जाते ही चीफ जस्टिस साहब इजराइल ने करम कमाया, पहले ही सट्टे चाया। तो समझ आया कि नहीं आया। सुभान अल्लाह। ओ पे जांदा जे, लेकिन ओ पे जांदा जे ते ओ पे आंदा जे। बाप मरा, सीट बेटे को मिल गई, दुआ कबूल। इसी तरह दूसरा शेखुल इस्लाम अब जो मांग के आया था थोड़ा सा इश्क, लग गई बीमारी, हुई खुआरी, और बीमारी इतनी शदीद हुई कि जिस्म के गोश्त के टुकड़े कट कट के नीचे गिरने लगे। जिस्म में कीड़े पड़ गए, कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया, टांगें ज़ाये हो गई, हाथ बेकार हो गए। जब शिद्दत से मरने के करीब हुआ, घसीटता जिस्म को मस्जिद के दरवाजे पे जा पड़ा और दी सदा, मांगा था थोड़ा सा प्यार, कर दिया इतना बीमार। थोड़ी सी मोहब्बत मांगी थी तुझसे और तूने ये हाल कर दिया। कहते हैं फौरन सदा आई, शुरू तो किया है। तुहानू समझ नहीं आई। तुसी किते चावलों की खुशबू तो नहीं सूंघ ली, भावें उन्हें हलीम पकाई हुई होगी। ओदी वारी भी आनी है, पहले ये तबर्रुक ते चख लवो। हाय हाय,
کہا مانگا تھا پیار کر دیا، اتنا شدید بیمار، بولا اوپر سے پروردگار شروع تو، اس کی دھاڑ نکلی، اس نے کہا یہ شروعات ہے، فرمایا ہاں ابھی شروعات ہے، ابھی آگے لمبی رات ہے، ابھی تو ہم نے چٹکی کاٹی ہے، پیار شروع کیا ہے، آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سلطان باہو نے دی صدا، کہا عاشقوں میں عشق کما میں، دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ حاجی حنیف صاحب ایک دیگ سے عشق نہیں ہوتا، یہ صرف تسی بس ایویں چٹکی ہے، یہ بھی بڑی مہنگی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہن ستیاں نوں کی پتہ میں کیا کہ حضرت بشر حافی، کون؟ بشر حافی جا رہے تھے جنگل میں، جا کے دیکھا ایک بندہ پڑا ہے، آنکھوں میں کیڑے، زبان پہ کیڑے، ہاتھ بالکل ختم، پاؤں بالکل معذور، اور ایسے پڑا ہے، ہل بھی نہیں سکتا۔ ترس کیا، اس کا سر اٹھایا، جھولی میں ٹکایا، جھولی میں ٹکا کے ایک ایک کیڑا اٹھایا، کوئی سوکھا کام ہے؟ ایک ایک کیڑا، پہلے آنکھیں صاف کی، پھر زبان سے کیڑے ہٹائے، جب کیڑے ہٹا چکے، پتہ نہیں کتنا وقت لگا، اس کو تھوڑی سی، جب کیڑوں نے کھانا چھوڑ دیا، تھوڑی ہوش آئی، ہوش آتے ہی اس نے کہا من ھذا الفضولی، سنیں حوصلے عشق کے، من ھذا الفضولی الذی یحول بینی و بین ربی، کون ناکارہ فضول واہیات آدمی ہے جو میرے اور میرے یار کے بیچ حائل ہو گیا۔ بشر حافی وہ خود دیوانہ تھا، اس نے کہا واہ خوب بھلا، کیا سلا دیا ہے، میں نے تیرا ایک ایک کیڑا انگلیوں سے ہٹایا، تجھے پانی کا قطرہ قطرہ پلایا، میری مہربانی سے تجھے ہوش آیا، الٹا تو مجھے گالیاں دیتا ہے، من ھذا الفضولی، کون فضول آدمی ہے جو میری تار توڑ دی۔ فرمایا تجھے کیڑے کھا رہے تھے، تار کون سی؟ اس نے کہا ظالم تو نے کیڑوں کا کھانا دیکھا، یار کا نہیں آنا جانا دیکھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یار کا آنا جانا نہیں دیکھا۔ کہا ہاں ذرا یہ بھی بتا، ایک اور اس کے ساتھ روایت، کہا کہ جس وقت کیڑے کھا رہے تھے، اب بدن کو ایک چیونٹی بھی کاٹے تو مولوی صاحب کو نماز بھول جاتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ کھلوتے سن نماز دے وچ پڑھتے سن الحمدللہ رب العالمین، ادو آئی چیونٹی تے چیونٹی نے تجھے کیڑی، انہیں آکے ذرا جا بوسا لیا مولوی جی دے پیر دا، تے انہیں انج پیر نو چایا تے پچھو مقتدیاں نو پتہ ہی نہیں آیا، رگڑا انج لایا، تو آئی کنجے تنو پتہ نہیں مولوی دا پیر ہے۔ سبحان اللہ، ایک کیڑی کاٹے تو نماز وہ گئی، رگڑے لگ رہے ہیں، جب کیڑے پورے بدن کو کھائیں، ان مولویوں کو پیار کیسے سمجھائیں؟ اب اس کے پورے بدن کو کھا رہے ہیں کیڑے، اور نعرے مار رہا ہے، وہ بھی سن لے کیا
اور چھوٹا موٹا آدمی نہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں نعرے لگا رہا تھا کیا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا. شکر ہے تو انور بھی نہیں آؤں گی ستے خیرات. کیڑے کھا رہے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، ہاتھوں سے بھی گیا، پاؤں سے گیا، کیڑے بدن کو نوچ رہے ہیں. کہہ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی، شکریہ اس کریم کا جس نے سکون اور قرار دیا ہے. ہائے ہائے، پوری 4 روٹیاں رگڑ کے بھی کدے شکریہ دا لفظ، روٹیاں کھا کے پیالے صاف کر کے اٹھ کے، ہائے ہائے، اب رحمت آئے گی کہ لعنت آئے گی؟ کبھی دیکھا ہے روٹیاں کتنی ہم کھاتے ہیں؟ وہ حساب ہوئی جانن جڑے پکاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک مولوی صاحب بلکہ پیر صاحب، میں آخیا روٹی تھوڑی کھادا کر، جدوں میں نو ملن آوے کہ سرکار میں قدر اوور نہیں ہو رہا، میں کہ بندے دا پتر بن روٹی تھوڑی کھادی کر. اب میرے ساتھ گیا تو میں نے روٹیاں کھینچ لی، میں نے کہا تو ایک ہی کھانی. تو مجھے کہنے لگا اے میرے تے گھر والے آنے کدے انج پابندی نہیں لائی. میں کہ اتنے کنج کھانا ہے؟ آکے بس او پکائی جاندن تے اسی کھائی جاندے. حساب ہی کوئی نہیں. جب 8-10 روٹیاں رگڑ گئے، نبیڑ گئے، تو پھر اٹھ کے ہائے ہائے، زبان پہ لفظ، حالانکہ ایک گھونٹ بھی پیے بندہ تو کہنا چاہیے الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ، یاد رہنا چاہیے. جب کھانا کھا چکے آدمی الحمدللہ، جب پانی پی چکے تو الحمدللہ. تھوڑی بھی نعمت بندہ ورتا لے تو دل میں کہہ لے، ضروری ہے کسی کو سننا نہیں، الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. اور جب کھانا کھانے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسی آکھو میں بسم اللہ پڑھدا رہاں تے اگلے ڈونکا خالی کر جا. کیوں جی؟ 2 چیزیں یاد رکھنی، شروع کرنا ہے تو ختم کر لیا تو الحمدللہ کا مطلب ہے میرے اللہ تو نے اتنی نعمتیں بخشی، میری نیاز مندیاں تیرا کرم ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا. ہم نعمتیں ورتا کے نہ کہہ سکے، ٹھنڈا گلاس شربت کا پیا نہ کہہ سکے الحمدللہ. چائے جس نے آ کے جسم کو گرم کیا، ایک نہیں شیر خان کی طرح 3 چڑھا گئے. میں کی کرا، ایک جمیل نے ایک دیتی، دوسری انہیں پھر دیتی. انہیں آکھیا ہن 2 تے میٹھیاں پی لے، ایک پھکی بھی پی لے، کیونکہ تو شوگر دا مریض. یہ میرے لیے عبرت ہے. میں نہیں کہہ سکا الحمدللہ، لیکن جس کو عشق تھا، کیڑے کاٹ رہے ہیں پورا بدن، یاد ہے اس کو اپنا سجن. لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی. شکر ہے اس اللہ کا، شکر ہے میرے پروردگار تیرا. کاہے کا؟ کہا عافانی، جو تو نے مجھے راحت بخشی، سکون دیا، قرار دیا، اتنا پیار دیا. بشر نے مارا سر، اس نے کہا او مر جانیا، یہ مقام حمد نہیں ہے، یہ الحمدللہ کی منزل نہیں ہے، تو کچھ اور پڑھ. اس نے کہا جا. اس نے کہا مجھے بتا صحیح کون سا دکھ ہے جو تجھے دیا نہیں دینے والے نے.
پھر الحمدللہ کے نعرے کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا اے بغداد کے پاگل، اے بغداد کے پاگل، آنکھوں میں کیڑے ہیں، منہ میں کیڑے ہیں، بدن ٹوٹ چکا، ٹانگیں ضائع ہو گئی، ہاتھ مفلوج ہو گئے، سب ٹھیک ہے۔ کہا پھر کچھ بھی تو نہیں تیرے پلے، الحمدللہ کس بات کا، کون سی نعمت پہ؟ اس نے کہا اوے اندھے، ذرا سینہ چیر کے میرے دل کی نگری میں تک، اس کی یاد کا چراغ جل رہا ہے، اس کی یاد کا دیوا بل رہا ہے، اس کی یاد کی تسبیح جاری ہے۔ جائے بدن کھا گئے کیڑے، لیکن اس کا یہ کرم کم ہے کہ اس نے دیا مجھ کو اپنا غم ہے۔ میں اسے یاد تو ہوں، میں اسے یاد تو ہوں، تجھے کیڑے کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں، مجھے جو ڈالے ہیں آخر کوئی تعلق ہے نا۔ بہتر تم سے تو نہیں لی، 72 نہیں سمجھا، ہم سے ایک بھی نہیں لیا، اور جو جنہوں نے پیار کیا ان کا سارا گھر ہی لے لیا، پہلے گھر لے لیا پھر سر لے لیا۔ جی وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بھار چکن دے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو ایک دن بخار آ جائے تو دوسرے دن منہ اٹھا کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے تو جی قادری صاحب ذرا دم کری آئے، چلو جی دم اثر نہیں کیتا، پھر تیجے دن منہ چک کے مسلمان بیٹھا ہوں اے مصیبتاں ساڈا گھر ہی تک لیا۔ آئے ہائے، عشق کہاں ہے، محبت کہاں ہے؟ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں، کھا رہے ہیں بدن کو کیڑے، لگن لگ جائے تو دکھ پھر کاہے، جنہ دکھاں وچ سونا راز تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ ہائے ہائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہی کثیرا، شکر ہے تیرا دکھ دینے والے، شکر ہے تیرا غم دینے والے، شکر ہے تیرا۔ ہائے ہائے، حضرت امام حسین ایک ایک لاشا اٹھاتے تھے، ایک ایک لاشا اٹھاتے تھے، لاشیں کیسے کیسے، ایک ایک بیٹا حسین کا پوری کائنات پہ بھاری تھا، نہ ان جیسی شکل کسی کی، نہ ان جیسی عقل کسی کی، نہ ان جیسا پاک وجود کسی کا، جن کے ترانے قرآن گائے کون ان کے مقابلے میں آئے؟ ایسے پاک وجود، رسول اللہ کا خون، خمیر جن کا محمد عربی کا خون، ان کے لاش رسول کا نوازہ اٹھاتا ہے، لیکن دھاڑ دھاڑ کی بجائے کہتے ہیں الحمدللہ علی وصال الحبیب، شکر ہے تیرا پھر وصال ہو گیا۔ اللہ بارک اللہ۔ کیا سلطان باہو کوئی گرا پڑا آدمی تھا؟ اس نے سب کچھ دیکھ کے کہا عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نبی تھے اللہ کے، جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، بات کرنے، تو راستے میں ایک اللہ کا پیار کرنے والا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے کہا عیسیٰ خیر ہے، کدھر چلے ہو؟ کہا اللہ سے ملنے۔ کہا میرا بھی ایک سنیہا لے جا، میرا بھی پیغام لے جا۔ کہا بول۔ کہا اس سے کہنا
تیری یاد کے چراغ جلائے ہوئے مدت گزر گئی ہے، تھوڑا سا عشق کا ذرہ دے دے، یہ پیغام دے دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کانپے، نبی کو تو سارا پتا تھا، اس نے کہا پورا ذرہ، وہ ہوش میں آئے، اس نے کہا چلو ذرہ تجھے زیادہ لگ رہا ہے تو پھر ذرے کا ذرہ، ایویں تھوڑا سا، کہا ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، کرم ہوا، لیکن جب جلوہ پڑا تو بھول گئے کہ کوئی اور، ظاہر ہے بندے نو جب انج دیا لبے نا، ہمارے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں ایم پی اے ایم این اے، تو سڑک بھی بنواواں گے، تھوڑی گلیاں بنواواں گے، لیکن جدو پہنچ جاندے نے اتھے پھر ککھ بھی یاد نہیں ہے، دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، الحمدللہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وعدے بڑے ہیں لیکن جب وہ ملی منزل پھر کچھ بھی یاد نہ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جلوہ، سب بھول گئے، جب چلنے لگے آواز آئی کسی نے رستے میں کوئی سنیہا بھی تو دیا تھا، خود کرم کماتے، سنیہا دیا تھا، کہا ہاں میرے مولا یاد آیا، ایک دیوانہ ملا تھا بکریوں کا چرواہا، کہتا تھا اپنے عشق کا ذرہ دے دے، اوپر عنایت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جا عیسیٰ دے دیا، بس کہنا تھا اور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی گٹھڑیاں تھوڑی باندھ کے دیتا ہے، ارادہ ہوا اور ہو گیا، دے دیا۔ پلٹ کے جو آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بکریاں ادھر اور جناب چرواہا صاحب پہاڑ کی چوٹی پر اب کھڑے ہیں یوں کر کے۔ حضرت عیسیٰ نے دی صدا یا رائی، او بھائی، لیکن بھائی کو ہوش کہاں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پتہ نہیں کس لگن میں مگن ہے، قریب گئے، او رائی، او چرواہے کو ہوش نہیں، قریب پہنچے، یہاں سے پکڑا، دونوں بازو پکڑ کے ہلایا، او میرے بھائی، او میرے چرواہے بھائی، میں تیرا پیغام دے آیا۔ وہ پھر بھی کھڑا ہے، ہلتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے صدا دی، میرے اللہ اسے کیا ہوا؟ فرمایا عیسیٰ اٹھا آرا، رکھ اس کے سر پہ، چیر دے اسے، اگر اف کر جائے تو پھر ہمارا عشق نہ ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی کا بابا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ اکبر۔ آپ جس وقت دوڑے، درخت کو کہا راستہ دے دے، پہنا دے مجھے، درخت ایسے پھٹا، نبی نے دی صدا، درخت ایسے پھٹا اور نبی اندر، درخت مل گیا، جو کہا وہ ہو گیا۔ لیکن اوپر سے آئی صدا، یاریاں ساڑھے نال لا کے تے غریباں دیاں غیران دیاں جھونپڑیاں چ جگہ منگ دے ہو، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب درخت نے انہیں سمیٹ لیا، آنے والوں نے دیکھا درخت ہے، لیکن ایک بندہ دیکھ رہا تھا، وہ کافر، اس نے کہا اسی درخت کے اندر چھپا ہے تمہارا مطلوبہ دشمن۔ انہوں نے کہا پھر رکھو آرا۔ اب آرا رکھا، جب درخت چرتا رہا، اب ادھر ہوا درخت، بیچ میں سامنے حضرت زکریا، دشمن نے دی صدا، کہا آخری کوئی جملہ بولنا ہے تو بول۔ فرمایا اگر کر سکتے ہو تو اتنا کرنا، جب میرے جسم کو 2 ٹوٹوں میں تقسیم کر دو، چیر ڈالو، ایک ٹکڑا میرے جسم کے حصے کا مشرق میں لٹکا دینا، ایک مغرب میں لٹکا دینا، اور کوئی پوچھے یہ کیا ہے، کہہ دینا اس کا پیار ہے۔
आशिक होवें इश्क कमावें ते दिल रखी वांग पहाड़ां। हाँ, मेरे नबी को लोग कितना दुख देते थे, है याद? हुजूर को कितना सताते थे, हुजूर की राहों में कांटे बिछाते थे। अल्लाह अकबर। सरकार सजदे में सर रखते। भाई इबादत की तो आजादी सबको है, अपने अपने मजहब पे अमल अब भी और तब भी। लोग पत्थरों को पूजते थे, उन्हें कोई नहीं पूछता था। लोग गोबर से, गोबर नहीं गोया हुंदा है जड़ा, इसमें से निकला हुआ गंदा गलीज कीड़ा जो रींग रहा होता है, लोग इसको खुदा बना के पूजते थे। आप सुन रहे मैंने क्या कहा? गोया जी, गोबर जिसे कहते हैं, गोबर से निकले हुए गंदे कीड़े को एक मिस्र की कसीर मखलूक इसको खुदा समझ के पूजती थी। जहां गलीज कीड़ों को पूजने की दुनिया को आजादी हो, पत्थर की मूर्तियों को पूजने की आजादी हो, वहां रब को सजदे करने वाले पे जमीन तंग कर दी जाती है। और जालिम करते क्या हैं? मेरे आका और आपके और मेरे लजपाल करीम रहीम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन महबूब रब, पूरी कायनात के वजूद का तन्हा सबब, हुजूर सजदे में खुदा के हरम में, अल्लाह के घर के साए में, आपका माथा नूरी माथा आपका जमीन के ऊपर टिका हुआ है। और उकबा जैसे जालिम काफिर पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर तालियां बजाते हैं, फिर सीटियां बजाते हैं। पहले मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने के बाद एक ऊंट की गंदी ओझड़ी, ओझ कितनी भारी होती है ऊंट की, उसको घसीट के लाते हैं। वहां के लौंडे छोकरे मिल के सारे और उसको उठा के नाजुक बदन, सीमी तन, गुल बदन, खुदा का सजन, हुजूर के जिस्म अतहर अकदस के ऊपर वो पूरी की पूरी गंदी ओझड़ी डाल देते हैं। सरकार सजदे में है। अब सुल्तान बाहू का आखिरी फिक्रा सुनो। कहते हैं आशिक होवें ते इश्क कमावें, दिल रखी वांग पहाड़ां हूं। 100 बदियां ते लख उलामें, कर जानी बाग बारां हूं। मंसूर जहे चुक सूली दिते, जेड़े वाकिफ कुल असरारां सजदों सिर ना चाहिए बाहू। मेरा नबी सजदे में है, फकीर बाहू की सदा भी, सजदों सिर ना चाहिए बाहू। भवे काफिर कहन हजारां हूं। हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया, न आह की न उफ की है। कहा अगर तेरी राह में ये होना है, फकत इस बात पर दुश्मन बनी है गर्दिशे दौरां, कि छेड़ा क्यों तेरी जुल्फों का अफसाना। गर्दिशे दौरां जमाने की नजर, आंखों की नींद, कितने दुश्मन एक रस्म दोस्ती से हो गए। सारी नगरी दुश्मन और हाल ये कर दिया, लेकिन हम खुश हैं, हम राजी हैं। अगर तुझे ये मंजूर है तो मुझे भी ये। रसूलुल्लाह की बेटियां हैं घर में और सदा कोई देता है, ओ बच्चियों तुम्हारे बाबे पे ये सितम हुआ। अब मेरे नबी की बड़ी बच्चियां, पर्दा इतना कि कायनात का सूरज भी उनको न तक सके, तो छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची, जन्नत की शहजादी,
حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بہنیں کہتی ہیں جا دوڑ کے جا، چھوٹی سی بچی ہے روتی جاتی ہے اور صدائیں دیتی جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کسی باپ کی معصوم بچی اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے، اتنی بڑی اوجھڑی، اور رسول اللہ کی وہ لخت جگر، وہ نور نظر حضرت زہرا جس کا نام ہے، عمر بالکل کم ہے، اوجڑی کو کھینچتی ہے اور کہتی ہیں ظالمو بری موت مرو گے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی، بدر کے اندر سارے چن چن کے برباد ہوئے۔ عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی مانگ پہاڑاں ہو، 100 بدیاں لکھوں لام۔ آج ہم جس معاشرے میں ہیں، اگر کوئی بندہ ان فقیروں کی باتوں پہ اور میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھے، ہم ذرا سراسی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، بھڑکتے ہیں، منہ سے انگارے اگلتے ہیں، گالیوں کی تو حد ہی کوئی نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں بندوق ہو تو وہاں اس کے ٹائگر پہ انگلی رکھ لیتے ہیں، اور ہیں مومن، ہیں مسلم۔ تھوڑا سا عشق کا ذرہ ہوتا پھر دل نظام الدین ہوتا، پھر سینہ معین الدین ہوتا، پھر سینہ عبد القادر جیلانی ہوتا، پھر تو بھی باہو کی نشانی ہوتا۔ یہ تاثیریں عشق کی ہیں، حوصلے ہیں اس کے۔ دکھ سہتا ہے چپ رہتا ہے، دکھ لیتا ہے دیتا نہیں ہے، دکھ سہتا ہے دکھ، میں نے کیا کہا، دکھ سہتا ہے دکھ دیتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو گالیاں دینے والوں نے گالیاں دی، اور وہ میں دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے کہا۔ آپ میری طرح کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وقت کے بادشاہ ان کے ہاتھوں کو چومنے کو ترستے تھے، اتنی بڑی ہستی۔ گالیاں دینے والوں کی اوقات، وہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا، ان کی اوقات کیا تھی، جن کا نام سے ہی سٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیا بھائی؟ شکر ہے تمہیں یاد ہے۔ ہاں، یہ بچہ کہہ رہا ہے چھجو۔ اب جس کا نام ہی چھجو چھج ہوتا تو پھر بھی کوئی سٹیٹس ہوتا، چھجنی یا چھجو۔ اب بجو کی بھی کوئی اوقات ہے؟ خواجہ نظام الدین کو صبح و شام گالیاں دیتا ہے۔ ایک خادم آیا، کہا سرکار اجازت ہو تو خضر خان کو بتا دوں کہ یہ چھجو بکواس کرتا ہے صبح و شام۔ خضر خان علاء الدین خلجی کا بیٹا تھا، شہزادہ، پرنس، اور شہزادوں کی اوقات کیا ہوتی ہے کل دیکھنا۔ نہیں سمجھ آئی تو ساڑے ہوئے، مولوی بھی لڑے ہوئے۔ تو انہوں پتہ نہیں مولویاں کل ادھر ریلیاں کڑیاں، جڑے آدھے نا میلاد النبی کی ریلی بدعت ہے، کل سارے وہابی اہل حدیث اس ساریاں ریلیاں کڑیاں، تے ریلیاں کڑ کے انہوں نے اس دن دا نہ کیا یوم محبت سعودی عرب۔ یوم میلاد شرک ہے، 10ویں محرم منانا بدعت ہے۔ ہن جتنے 6 من دے تے 5 من دے تے پلے پلائے، پوری مجلس بد شکل، پورے سارے ملوانے ویکھن نو بھی بندہ کرے تے لگدا ہے کہ کوئی بلا ہے، سارے کٹھے ہو کے جلوس اپنا کیا شہزادہ معظم، پتہ نہیں لفظی میں نہیں آندے، اوکھے اوکھے۔ ایک میں آج جڑے ویلے شام نو آیا نا تے میں مناوا جانا سی پہلے، تے ادھے میں گیا تے اے جڑا نہر ہے، نہر نہیں، ادھے اتنے لگے ہوئے وڈے وڈے چھپے ہوئے بینر، تے ایک پاسے تے او شہزادہ سی تے دوسرے پاسے بھی ایک شہزادہ سی، تے او شہزادہ تے میں نو لگا بیچارہ کوئی من کوئی 90 کلو دا، تے جڑا دوجا شہزادہ سی گھٹ تو گھٹ میرا خیال ہے کوئی 6 من دا ہونا ہے،
वड्डी मज भी बेचारी वो पता नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मशहूर बड़े ने सुभान अल्लाह वो बच्चा ना दस दिता है हाँ तो इतनी बड़ी बला मैं क्या वाह रियाल दे पुत्रो वाह असा बिलाली एने रियाली बिलाली मिलाद मनाते हैं रियाली यौम सऊदी अरब मोहब्बत सऊदी अरब मोहब्बत रसूल का दिन मनाते हम भी पिछ तुम्हारे पीछे आते जालमो इतना गिर गए हो लेकिन मैं कह ये रहा हूं शहजादों की ताकत क्या होती है उन्हें आना इस्लामाबाद ते बैनर इत्थे टंगे हुए ने उथों खलो के वेखेगा नहीं इत्थों फोटो छिक ते भेजे जाणगे कि असां तुहाडे बैनर लाए ने ते कुछ करम साडे ते भी होवे ए भिकारियों की नस्ल ये चलो मुल्क को तो वो देने आया है ये मौलवी ने जो बीच में अपना ये जो इन्होंने सिंह फंसाया है इन्होंने भी झोली को फैलाया है देने जो दाता आया है मेरे अली हजवेरी नु ते नहीं मनते थे उदे सारे मौलवी इन्हों पता है कुछ ना कुछ सानू भी खैरात पाएगा क्योंकि उस तक कोई खाता जाएगा खैर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें वो सलामत हमें वो सलामत तो लेकिन मैं कह रहा हूं शहजादों की ताकत का आपको समझ आई होए होए इत्तेफाक दी गल है कि उन्हें कल आना है तो पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कलो का सा टंगया हुआ है मतलब बख्ताले आ भी जा उन्हें जुल्म यह किया है कि अज दा दिन उन्हें फिर लेट कर दिता सारियां धड़कना फिर थम गई पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सा ऐसे बंद है कि हुण तू आ फिर जा शुक्र है खुदा यानी जदों तक उन्हें आना तो फिर जाना नहीं उस वेले तक साए साल ये है शहजादे की अजमत इसको कहते हैं क्या प्रिंस खिजर खान था शहजादा और वो भी अलाउद्दीन खलजी का और मेरे गरीब नवाज निजामुद्दीन के सामने ऐसे बैठता था कि दुनिया तकती थी खादमू ने कहा हुजूर माशाल्लाह प्लेटां आ गई हैं तो तनु खुशबू नहीं आई कमाल नहीं हो गया तो कहा कहें हुजूर खिजर खान को खिजर कौन था शहजादा प्रिंस किसका बेटा अलाउद्दीन खलजी का उसको कहें जरा छज्जू को ठिकाने ना लगवा दें कोई और होता तो कहता मिंट लाओ ए आवे ते दी बोटी पूरे खानदान दी ना लभे लेकिन मेरे करीब नवाज निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा आपने फरमाया ना ना बल्कि इकबाल जी लजपाल थाल संभाल पूरा थाल संभाल 7 खाने पा छज्जू नु दिया खाना पहले भिजवाया आगे क्या फरमाया फरमाया जिन्होंने कहा कि उसको ठिकाने ना लगवाएं आपने फरमाया कि अगर वो लोग भी कांटे फेंकें हम भी कांटे फेंकें तो फिर तो दुनिया कांटों से भर जाएगी दुनिया ते कंडिया नाल भर जाएगी इंज नहीं दुनिया कंडे सुटे असी फुल सुटिए क्या कबूल है कबूल है कि नहीं गाली दा जवाब गाली नहीं देना लड़ाई दा जवाब लड़ाई फसाद दा जवाब फसाद नहीं अगर कोई गाली देवे तू आख मेरा भाई अल्लाह तैनू सलामत रखे आखिरी बात हजूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको एक बंदे ने दी गाली मस्जिद से निकलते हुए और आपने उसे देखा कहा अगर जो तूने मुझे कहा है मैं ऐसा हूं तो अल्लाह मुझे माफ करे और अगर तूने गलत कहा है अल्लाह तुझे माफ करे
کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ حوصلے والے بنو، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کو مضبوط رکھو، اس کو اس طریقے سے ڈھالو۔ اور آج کا پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا عشق دے، اپنے نبی کا پیار دے، اپنے پیاروں کا پیار دے، اللہ ہمیں حوصلے دے، اللہ آپ کی ہماری جوانیوں کو سلامت رکھے، ہماری زبانوں کو ستھرا کر دے، ہماری آنکھوں کو صاف کر دے، ہمارے دماغوں کو صاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذی الجلال والاکرام۔ اے کائنات کے والی، ہم تیرے عاجز، تیرے گنہگار، تیرے کمزور بندے ہیں۔ ہم نے تیرے محبوب کا، تیرے پاک کلام کا، تیرے نبی کی سیرت کا اور تیرے پیارے پاک باز، تیرے محبت کرنے والے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت، اپنا پیار عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ اپنے خاص خزانے سے عزتیں بھی عطا فرما، برکتیں بھی عطا فرما، رحمتیں بھی عطا فرما، سب کے گھر کی خیر فرما، سب کے در کی خیر فرما، سب کو عزت کا رزق عطا فرما۔ یہ جتنے ہمارے دوست ہیں، یہاں فیکٹریوں والے، یہاں مزدور محنت کرنے والے، یا اللہ سب کے گھر میں بھی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی اعلیٰ اولاد میں رحمت و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ ان کو بری نظر سے بچا، ہم سب کو بری نظر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ ناگہانی بلاؤں سے بچا، ناگہانی آفات سے بچا۔ یا اللہ جو ہمارے پیارے گزر گئے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اس سب کا ثواب پیارے نبی کی آل و اصحاب، بالخصوص حضور سیدنا سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے جناب بوٹا صاحب کے والد گرامی جناب حاجی محمد ابراہیم صاحب، اور دیگر جتنے ہمارے دوست موجود ہیں، حاضر ہیں، غیر حاضر ہیں، سب کے پیاروں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ میرے اللہ سب کی روزی رزق میں برکت فرما۔ میرے کریم مولا ہمارے ملک کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کے کھیتوں، کھلیانوں، دیہاتوں کی خیر فرما، شہروں کی خیر فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں کی خیر فرما۔ حاجی صاحب کی والدہ صاحبہ کو صحت و عافیت عطا فرما۔ میرے اللہ حاجی صاحب کی والدہ صاحبہ کو صحت و عافیت عطا فرما۔ جن کے ماں باپ سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جو گزر گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو یہ معقولات، مشروبات پیش کی ہیں، یا اللہ اس کا اجر وافر سب کو عطا فرما، کھانے والوں کو بھی بخش دے، کھلانے والوں کو بھی بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔